بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیف ان دی لاسٹ ڈے، آخرت پر ایمان کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، تو آج ہم نے حشر کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، پھر انشاءاللہ سے ہم جنت اور جہنم کی صفات کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہمیں کتاب و سنت میں ملی ہیں ان کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے، یعنی حساب کتاب کیسے ہوگا، لوگوں کو کیسے اٹھایا جائے گا، اس کے حوالے سے کیا تفصیلات نصوص میں ملتی ہیں۔ تو کچھ حدیث ہیں جن سے ہم گو تھرو کریں گے، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ سارے فنڈامنٹل بیلیفس ہیں، بیسک ایمانیات ہیں، تو ان کا اصل انحصار جو ہے وہ نص کے اوپر ہے، ٹیکسٹ کے اوپر ہے۔ جہاں تک حساب کتاب کا معاملہ ہے تو اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مطلب حساب کتاب کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اصول کیا ہیں جن کے اوپر لوگوں کا حساب ہوگا، مطلب وہ پرنسپلز کیا ہیں۔ ان پرنسپلز کو دیکھ کے ہی ایک احساس، ایک فیلنگ سی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ حساب کتاب میں ریلیکسیشن رکھی گئی ہے، گویا کہ کوشش کی گئی ہے، جیسے کوئی ٹیچر کوشش کرتا ہے اپنے بچوں کو پاس کرنے کی، نکالنے کی، بس وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا اور اسی طرح سے برائیوں کو بھی لکھ دیا۔ ثم بین ذالک، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو واضح کریں گے، جیسے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، پھر یہ اعمال نامے لوگوں کو پکڑائے جائیں گے۔ فمن ہم بحسنہ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، جس نے تو نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی پہ عمل نہیں کیا، اللہ اس کے لیے مکمل جو ہے وہ نیکی لکھ لیتے ہیں، صرف ارادے کے اوپر۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور پھر اگر وہ نیت کرنے کے بعد وہ نیکی کر بھی لیتا ہے تو کسی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور کسی کی إِلَى 700 نیکیاں، اور کسی کی اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں، اس کی انٹینشن میں جس قدر سنسیریٹی، جس قدر اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے جب وہ کرتا ہے تو اس کی نیکی جو ہے وہ ایک نیکی نہیں رہ جاتی بلکہ اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا، گناہ کے کام کا ارادہ کیا اور پھر نہ کیا، تو اس پہ بھی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، یعنی نیکی کے ارادے پہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے اور برائی کرنے کے ارادے پہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے اگر تو اس نے عملاً وہ برائی نہ کی، یعنی برائی سے رک گیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر وہ برائی کر لے تو پھر اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اس کو ملٹیپلائی نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اس سے ملنے کو۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں اس سے ملنا۔ تو اس پہ حضرت عائشہ نے کہا، یا کوئی اور زوجہ محترمہ تھیں، انا لنکرہ الموت، اللہ کے رسول ہم میں سے تو ہر آدمی جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات تو ظاہری بات ہے کہ موت کے عمل سے گزرنے کے بعد ہی ہے نا، تو گویا ہم اللہ سے ملاقات کو کیا ناپسند کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ سوال اٹھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس ذاک، میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی یہ بات طبعی ہے کہ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن موت کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا۔ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، جب مومن کی موت کا لمحہ آتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کی طرف سے، کہ اللہ تم سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اکرام میں یہ کچھ تیار کر رکھا ہے، یعنی جسے ہم نزع کا عالم کہتے ہیں نا، جب اس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں جو مطلب ہم پڑھتے رہتے ہیں اللہ والوں کے، کہ انہوں نے آخری وقت میں ایسے کلمات کہے کہ جس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی تھا۔
فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اب جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو میرے اکرام کے لیے اللہ نے یہ کچھ تیار کر رکھا ہے، میرا رب تو مجھ سے اتنا راضی ہے، تو اب اسے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں رہ جاتی کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ مطلب یہی ہے نا کہ آخرت کے حوالے سے یا موت کے حوالے سے جو خوف ہمارے اندر موجود ہوتا ہے اس میں بہرحال مختلف ڈائمینشنز ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی ڈائمینشن یہ بھی ہوتی ہے کہ نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان موت سے گھبراتا ہے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ، جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے، بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ، تو اسے اللہ کے عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، تو اب اسے اللہ سے ملاقات سے زیادہ کوئی چیز مکروہ نہیں ہوتی۔ تو یہ مراد ہے کہ جس نے اللہ سے ملاقات کو ناپسند کیا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، اور جس نے اللہ سے ملاقات کو پسند کیا تو اللہ بھی۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی مومن کو جو ہے خوشخبری مل جاتی ہے، یا کافر کو ایک طرح سے جو ہے وہ عذاب کی وعید دے دی جاتی ہے۔ اب جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کی زندگی کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، تو اس کے حوالے سے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور اذا علیہ مقعدہ غدوۃ وعشیہ، تو صبح و شام اس کا جو مقام ہے وہ اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اما النار و اما الجنہ، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جنت کے باغات میں سے کسی باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے اپنا مقام جنت کا یا اگر جہنم کا ہے تو وہ بھی صبح و شام قبر کی زندگی میں۔ اس سے یہ بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، جنت اور جہنم ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم میں داخلہ اس کا مطلب آخرت کے دن ہی ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں جو ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ ہم نے کچھ ڈسکس کیے تھے، جیسے شہید کا کیس جو ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن وہ بھی اس باڈی کے ساتھ تو نہیں جائے گا جنت میں، اس کو بھی جو ہے وہ سبز رنگ کی چڑیوں کے پیٹ میں اس کی روح کو ڈال کے جنت میں بھیجا جاتا ہے۔ تو فیقال ھذا مقعدک حتی تبعث الیہ، تو اسے کہا جاتا ہے یعنی فرشتے کی طرف سے کہ بھائی یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک اس کو اٹھایا نہیں جاتا، یعنی قبر سے اٹھنے کے دن تک اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا رہے گا اس کی قبر کے اندر۔ تو اصلاً جو جزا و سزا ہے، اس سے یہ بھی احساس پیدا ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے، اصلاً جزا و سزا۔ اس سے پہلے جو جزا و سزا ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے آخرت میں ہے، تو وہ زیادہ تر اسی طرح کی ہے کہ جیسے اس کو اس کا مقام دکھا دیا گیا، جس سے اس کی جو ہے وہ اگر وہ نافرمانوں میں سے ہے تو اس کی حسرت میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ فرما برداروں میں سے ہے تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب مرحلہ ہے قبر کی زندگی کے بعد انسانوں کا مطلب اٹھنے کا، قبروں سے اٹھنے کا، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی کچھ آیات ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ احادیث ہیں حشر سے متعلق۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اٹھائے جاؤ گے یعنی قبروں سے اور جمع کیے جاؤ گے۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، تو میدان حشر بھی جو ہے وہ میدان عرفات کو پھیلا کے بڑا کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ گویا کہ پہلا حساب کتاب شروع ہوگا، سب سے پہلے لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے۔ تو قبروں سے جو قرآن نے اشارہ کیا نا، نکل کے کھڑے ہوں گے اور دوڑ لگا دیں گے، مطلب جیسے سور پھونکا جا رہا ہوگا تو اس آواز کی طرف دوڑ لگائیں گے، تو وہ میدان حشر کی طرف دوڑ لگائیں گے، اور میدان حشر جو ہے وہ میدان عرفات میں برپا ہوگا۔ تو تحشرون حفاة عراة، قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذلك، کہ تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے بدن۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مرد اور عورت کیا کریں گے، ان کی شرم و حیا کدھر جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس معاملے میں وہ ہوں گے یعنی قیامت کی ہولناکی، اس کی شدت، تو اس وقت انہیں اس چیز کا کہاں جو ہے وہ احساس ہوگا۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ چیز بھی آخرت کے حوالے سے کافی روایات میں آتی ہے کہ ہر انسان جو ہے
وہ اپنے گناہوں کے عوض پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو تدنی الشمس یوم القیامہ من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم مطلب اپنے فزیکل لا سے سمجھ نہیں سکتے، ان کا تعلق جو ہے وہ بیلیف سے ہے، اس لیے ہم اس کو بیلیف کہتے ہیں، کیونکہ فزیکل لا سے آپ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ مطلب آج کی سائنس کی روشنی وغیرہ 1 میل پہ سورج آ جائے تو کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، سب کچھ ایویپوریٹ ہو کے اڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ مخلوق کے قریب آ جائے گا قیامت والے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تو حضرت سلیم فرماتے ہیں جو کہ راوی ہیں، فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے میل سے کیا مراد لی ہے، کیونکہ میل کے عربی زبان میں 2 معنی ہوتے ہیں۔ مسافت الارض، ایک تو مسافت کے لیے استعمال ہوتا ہے، 1.7 کلومیٹر کا میل ہوتا ہے کہ اتنے فاصلے پہ سورج ہوگا۔ ام المیل الذی تقتحل بہ العین، یا میل سے مراد وہ سلائی ہے جس سے جو ہے وہ سرما ڈالا جاتا ہے، یعنی اتنے فاصلے پہ آ جائے گا۔ قال فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، تو لوگ اپنے اعمال کے جس قدر ان کے جیسے ان کے اعمال ہوں گے وہ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فمنہم من یکون الی کعبہ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی رکبتہ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی حقوی، اور کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہ العرق الجامہ، اور کسی کو تو اس کے پسینے نے لگام ڈالی ہوگی، یعنی اس کے ہونٹوں تک پہنچا ہوا ہوگا، وہ پسینے کے اندر اپنا ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب یہ چیز بھی بہرحال اس طرح سے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے پسینے میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے پانی تو اپنا لیول برقرار رکھتا ہے، پسینہ بھی ایک طرح سے پانی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی گویا کہ اپنے گناہوں کے عوض جس قدر اس کے گناہ ہوں گے وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی الافی، تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اپنے مطلب اشارہ کیا اپنے منہ کی طرف کہ اس طرح سے اس کو لگام ڈالی ہوگی اس کے پسینے نے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرق الناس یوم القیامہ حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراع، کہ لوگ قیامت والے دن پسینوں پسینے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بعض کا پسینہ جو ہے وہ 70 ہاتھ تک 70 فٹ تک جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ، اور بعض کی تو کانوں تک پہنچ جائے گا اور ان کو لگام ڈالے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تحیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پہ ترجیح مت دو، فإن الناس یصعقون یوم القیامہ، اب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا تو سب لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو دوسری مرتبہ کا سور پھونکا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَأَكُونُ فِي أَوَّلِ مَن يُفِيقُ، تو سب سے پہلے جو ہے جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا۔ فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ جو ہے وہ مجھ سے پہلے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسَىٰ فِي مَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، اب مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ بھی ان لوگوں میں تھے کہ جن کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی اور وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، او کان ممن استثنى اللہ، یا موسیٰ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے مطلب اس سے مستثنا رکھا، یعنی وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئی ہے۔ میدان حشر میں ایک چیز جس کا ذکر مطلب کثرت سے ملتا ہے، وہ جسے ہمارے ہاں اپنی مطلب مذہبی اصطلاحات میں پل صراط کہہ دیتے ہیں لوگ، تو صراط رستے کے معنی میں، تو بہرحال جہنم کے اوپر سے سب لوگوں نے گزرنا ہے، ٹھیک ہے، جس نے بھی جنت میں داخل ہونا ہے اس نے جہنم کے اوپر سے گزر کے داخل ہونا ہے۔ اس چیز کو جو ہے وہ صراط کہا گیا، یا بعض احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ صراط کے نہیں جسر کے الفاظ ہیں، جسر پل کے معنی میں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ روایات میں تذکرہ ہے اس کی صفات کا، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یحلس المؤمنون من النار، کچھ مومن جو ہے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنت والنار، ان کو جنت اور جہنم کے مابین ایک پل کے اوپر، ایک برج کے اوپر حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ مطلب اپنے اعمال کی وجہ سے تو وہ جہنم سے چھٹکارا پا گئے نا، ٹھیک ہے، ابتدائی ان کا حساب کتاب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کوالیفائی کر گئے جنت میں جانا،
ٹھیک، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، یا نیکیوں کا پلڑا ان کا بھاری ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ اب جب پل صراط سے گزریں گے تو ان کو اس پل کے اوپر بیچوں بیچ کھڑا کیا جائے گا۔ فَيُقَصُّ لِبَعْضٍ مِّن بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا۔ تو اب مومنوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، دنیا میں ظلم و ستم کیا تھا، تو ان کا یہاں پہ حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ان کا علیحدہ سے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا، حقوق اللہ کا، اور ایک ان کا حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حتیٰ اذا حذبوا ونقوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائیں گے، یعنی کیسے پاک صاف ہوں گے؟ جن کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تو ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، یا ان کے گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ پھر اذن لهم فی دخول الجنہ، پھر انہیں جو ہے وہ جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ فوالذی نفس محمد بیدی لاحدهم اہدی بمنزلی فی الجنہ منہ بمنزلی کان فی الدنیا۔ اللہ کی قسم، جنت میں وہ اپنا گھر ایسے پہچانیں گے، یعنی انہیں ایسے پتہ ہوگا کہ یہ ہماری جنت ہے جیسے دنیا میں اپنا گھر پہچانتے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو سنن ترمذی کی روایت میں یہ جو پل صراط کے اوپر حساب کتاب ہوگا، اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرتے ہوئے ایک مرتبہ پوچھا، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دنیا نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بصلاتی، نمازیں لے کے آئے، وصیامی، روزے لے کے آئے، وزکاتی، زکاتیں لے کے آئے، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، لیکن اس کو اس نے گالی دی، اس پہ اس نے تہمت لگائی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا مال کھا گیا، اس کا اس نے خون بہایا، وَضَرَبَ هَذَا، اس کی اس نے پٹائی کی، فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اب وہ بیٹھے گا، یعنی اس کو پل صراط پہ جہنم کے اوپر اس کو بٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اور لوگ آئیں گے اس سے قصاص لینے کے لیے کہ یا اللہ، ایک آئے گا مجھے اس نے گالی دی، کوئی کہے گا مجھے غیبت کی، کوئی کہے میرا مال کھا گیا، کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، کوئی کہے گا میرا خون بہایا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جتنے طلبگار ہوں گے اس کی نیکیاں اس کو دیتے جائیں گے، جس قدر اس نے ظلم کیا ہوگا اب اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کی نیکیاں مل گئیں، اس کو اس کی نیکیاں مل گئیں۔ فَإِنْ فَنِيَتْ، بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ اس نے بہت نیکیاں کی لیکن ظلم و ستم بھی بہت کیا، تو اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، قبل أَن يُقْتَسَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے کہ بھائی اب اس کے پاس نیکیاں تو رہ نہیں گئیں کہ جس کی صورت میں تمہیں قصاص دلوایا جائے، تو اب تم کیا کرو، اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر وہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، یعنی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اپنے حقوق العباد کی وجہ سے وہ سب تقسیم کروا دے گا، اور لوگوں کے بلکہ گناہ لے کے جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ریشو کیا ہوگی جنت اور جہنم کے حوالے سے؟ احادیث میں جو ہے بہرحال جہنمیوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی گئی ہے، لیکن صحابہ کرام نے جب اس پہ تشویش کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بڑی تعداد جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج کی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یقول اللہ، یعنی اللہ عز و جل قیامت والے دن کہیں گے، یا آدم، اے آدم، تو آدم کہیں گے، فیقول لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، یا اللہ میں حاضر آپ کا بندہ، بڑی میری خوش قسمتی ہے، آپ نے مجھے پکارا، آپ نے مجھے یاد کیا، سب خیر اور بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قال یقول اخرج بعث النار، تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے کہ آپ ایسا کریں کہ جہنم کا حصہ جو ہے وہ نکالیں، لوگوں میں سے جہنم جو جہنمی ہیں ان کو نکال کے علیحدہ کر دیں۔ قال وما بعث النار، تو حضرت آدم کہیں گے اللہ عز و جل کتنے لوگ جہنمی ہیں، کتنوں کو نکالوں میں، علیحدہ کروں، یعنی خلق خدا سب جمع ہوگی نا، تو پھر ان کی گروپنگ کی جائے گی نا، علیحدہ ہو جائیں گے جنتی اور جہنمی، تو اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا۔ قال من کل 1999، تو اللہ عز و جل کہیں گے کہ 1000 میں سے 999 نکالنے جہنم کے لیے۔ فذاک حین یشیب الصغیر، تو جب یہ حکم جو ہے وہ اللہ عز و جل جاری فرمائیں گے تو اس وقت بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، یعنی اس کے بال بھی سفید ہو جائیں گے،
اور مطلب وہ صورتحال ہوگی کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہوں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا یا اس دن کا خوف اس قدر ہوگا کہ لوگوں کے حواس اڑ جائیں گے۔ فاشتد ذلک علیہم، تو اب صحابہ کو یہ بات جو ہے وہ بہت سخت اور گراں گزری۔ فقالوا یا رسول اینا ذلک الرجل، اللہ کے رسول 1000 میں سے ایک کون خوش بخت ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ قال ابشروا، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے، فإن من یأجوج وماجوج الفا ومنکم رجل، یہ جو 1000 ہیں یا 999 ہیں یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور جو ایک جنتی ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ اس سے یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد جو ہے وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے، 1000 گنا زیادہ ہے۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ، پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم، انی لاطمع ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے یہ امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت میں 1/3 1/3 ہوگے، یعنی صحابہ کو کہا، یعنی ہماری امت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل جنتیوں کا 1/3 ہوگی۔ تو صحابہ کہتے ہیں فحمدنا اللہ وکبرنا، تو ہم نے اللہ کی ثنا بیان کی، ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم، انی لاطمع ان تکونوا شطر اہل الجنہ، مجھے یہ امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، آدھے جنتی جو ہے وہ میری امت میں سے ہوں گے۔ ان مثلکم فی الامم کمثل شعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، تمہاری مثال امتوں میں ایسی ہی ہے جیسے کوئی کالے رنگ کا بیل ہے اور اس کے اندر سفید بال ہو، بہت نمایاں ہوگے تم لوگوں میں سے یا پچھلی قوموں میں سے۔ کام ہے چونکہ تذکرہ تو ان کا ملتا ہے ہسٹری میں، تو آدم کی نسل میں سے ہیں، تو بلکہ بائبل میں جو ہے وہ ان کا نسب نامہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وحشی قبائل تھے، جیسے ہمارے یہاں منگول تھے، تو وہی صورتحال ان کی ہے، بلکہ ان سے کئی گنا بڑے ہوئی ہے۔ تو اپنے اس ظلم و ستم کی وجہ سے جو وہ دوسری دنیا کے اوپر کریں گے، متمدن دنیا پہ، جیسا کہ حدیث میں تذکرہ ملتا بھی ہے، جب وہ نکلیں گے تو مطلب کس قدر فساد اور تباہی برپا کریں گے، تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ ڈسکس کی تھی اس کے بارے میں، اگرچہ اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ چائنیز ہیں، واللہ عالم، ہم مطلب اس طرح سے متعین طور پہ کہہ نہیں سکتے ان کو، زیادہ بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ابھی تک مطلب ہمارے سامنے نہیں ہے، مطلب نون ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، معلوم دنیا، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں سے نہیں ہے، مطلب جو یاجوج ماجوج کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ صفات اس وقت جس دنیا کو ہم جانتے ہیں اس میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو ان صفات پہ پوری اترتی ہو۔ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، کسی حد تک چائنیز میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن پوری نہیں، کیونکہ خاص طور پہ اس دیوار کا جو تذکرہ ہے نا، تو وہ اس سے مراد دیواریں چھین لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے بھی لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ کھا جائیں گے، ہاں، وہ کچھ صفات کا وہ ہے، وہ سملیرٹی ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، یعنی آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا، اب ظاہری بات ہے کہ ایگزٹ تو دو ہی ہیں، ہم نے پہلی بھی بات کی تھی، یا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ تو اب قیامت والے دن جو ہے، جو حشر کا میدان جب لگے گا، تو اب اس کے مختلف اب یہ حادثات ہیں نا جن کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، کہ دنیا میں جو آدمی بڑا نعمتوں میں جس کی پرورش ہوئی، اور لیکن تھا وہ ظاہری بات ہے کافر تھا، مشرک تھا، ایمان نہیں تھا اس کے پاس، جہنمیوں میں سے تھا، تو اس کو قیامت والے دن لایا جائے گا۔ فیسبغ فی النار صبغہ، تو اس کو آگ کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا، جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، یا ابن آدم حل رأیت خیرا قط، اے آدم کے بیٹے کبھی تو نے کوئی خیر کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ حل مر بک نعیم قط، تجھے پتہ ہے کہ نعمت کسے کہتے ہیں؟ فیقول لا، تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم کہ نعمت کس بلا کا نام ہے۔ واللہ یا ربی ویؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا، اب ایک دوسرا آدمی
جس نے دنیا میں بہت زیادہ تکالیف میں زندگی گزاری، بڑی مشقتوں میں، آزمائشوں میں، من اہل الجنہ، لیکن اہل ایمان میں سے تھا اس لیے جنتیوں میں سے ہوگا، فیسبغ صبغہ فی الجنہ، تو اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ایک غوطہ دیا جائے گا، فیقال لہ، تو اسے کہا جائے گا، یا ابن آدم حل رأیت بؤسا قط، اے ابن آدم تجھے پتہ ہے سختی کسے کہتے ہیں، حل مر بک شدۃ قط، کبھی تیرے اوپر آزمائش آئی ہو، فیقول لا واللہ یا رب، کہ اے اللہ آپ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ سختی کسے کہتے ہیں یا آزمائش کس بلا کا نام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے جو ہے جہنمی آدمی اپنی دنیا کی ساری آسائش اور جو بھی آرام ہوگا اس کو بھول جائے گا، اور ایک لمحے میں جو ہے لمحہ بھر کے اندر ایک مومن جو ہے وہ دنیا کی آزمائشوں سے جو ہے وہ گویا کہ بالکل جیسے وہ کبھی ہوئی نہیں، اس کے اوپر کبھی کوئی آزمائش گزری نہیں، اس طرح سے اس کا معاملہ ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی مل جاتی ہے، دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، کچھ قبر میں بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ پھر آخرت میں ہوگی۔ تو یہ تو اس کے حساب مطلب جیسے اب دیکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی حدود مقرر ہیں، جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب قصاص میں اس کو قتل کر دیا گیا، پھانسی چڑھا دیا گیا، تو اب اس کو تو اس گناہ کی سزا مل گئی۔ کسی نے چوری کر لی تو اس کے اوپر حد اگر جاری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اب اس کو تو دنیا میں اس کی سزا مل گئی، تو اب آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ تو بہت سارے گناہ جو ہیں وہ جن کے عوض انسان کے اوپر دنیا میں ہی کوئی مشقت اور آزمائش اس کو دیکھنی پڑ جاتی ہے، اسے اس کا بدل دنیا میں مل جاتا ہے، تو پھر آخرت میں اس پہ اس کی جزا و سزا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، یعنی میجارٹی تو وہی ہے نا کہ جن کا حساب کتاب ہونا ہے، جیسا کہ میزان ترازو کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ہے وبحمدہ جو ہے سبحان اللہ العظیم، تو یہ ایسے کلمات ہیں جن سے ترازو جو ہے وہ بھر جاتا ہے، تو مطلب ان کے ثواب سے ترازو بھر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حساب کا تذکرہ کیا تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ایک تو ان کا تذکرہ، یعنی جن کے لیے کوئی میزان کوئی ترازو لگایا ہی نہیں جائے گا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگرچہ ظاہری بات ہے ان کی خطائیں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا مطلب آسان حساب لیا جائے گا، حساب یسیرہ جسے قرآن مجید نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ بس اس کا اعمال نامہ ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے گا اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ تم بس ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ۔ تو تیسرا وہ ہوں گے کہ جن سے مطلب سوال پوچھ لیا جائے گا، کوشچننگ آنسرنگ ہو جائے گی، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو وہ پھنس گیا۔ تو پھر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تو ایسا ہی ہے کہ اب جیسے حساب کتاب مطلب یہی ہے نا کہ اس 2 پڑلے ہوں گے اس کے ترازو کے، ایک پڑلے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے میں اس کے گناہ ہوں گے، تو اگر تو نیکیوں والا پڑلا بھاری ہو گیا تو اب وہ جنت میں جائے گا، تو اب اس کے گناہ اس کے لیے ضرر رساں نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی نیکیاں، اب کاؤنٹنگ کی تو بات ہم نہیں کر رہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پہ کہ اگر اس کی 51 نیکیاں ہو گئیں اور 49 اس کے گناہ ہوئے، تو اب یہ 49 جو اس کے گناہ ہیں یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اب وہ پاسنگ گریڈ میں آ گیا نا۔ لیکن ایک وہ شخص ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، گناہوں کا پڑلا زیادہ ہوگا، بھاری ہوگا، تو یہ پہلے جہنم میں جائے گا، پھر جہنم سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں آئے گا، اس کا تذکرہ آگے ہے۔ لیکن یہاں تو بہرحال ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے پچھلی امتوں کو پیش کیا گیا، تو یعنی اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ پچھلی امتیں جن کی طرف نبی بھی آئے کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاخذ النبی یمر معہ الامہ والنبی یمر معہ النفر والنبی یمر معہ العشرہ والنبی یمر معہ الخمسہ والنبی یمر وحدہ۔ کچھ نبی ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایک بڑی جماعت جنت میں جا رہی ہوگی، اور کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کچھ
تھوڑے بہت لوگ ہوں گے. کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ صرف 10 لوگ ہوں گے ان کی قوم میں سے جو جنت میں جائیں گے, اور کچھ نبیوں کے ساتھ 5 لوگ ہوں گے, اور کچھ نبی تو ایسے ہوں گے جو اکیلے جنت میں جا رہے ہوں گے, ان کی قوم میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلے گا. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ, تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو جنت میں جا رہا ہے. قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي, تو میں نے حضرت جبریل سے کہا کہ یہ لگتا ہے میری امت ہے. قَالَ لَا, تو حضرت جبریل نے کہا نہیں. تو بعض روایات میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اس طرف دیکھیں, تو اس طرف اس سے بھی بڑا ایک ہجوم ہوگا. قال هؤلاء امت, یہ آپ کی امت ہے. وهؤلاء 70,000, یہ 70,000 ہیں. قدامہم, جو آگے آپ کی امت کے آگے آگے. لا حساب علیہم ولا عذاب, نہ ان کو عذاب ہوگا بلکہ ان کے لیے ترازو بھی نہیں لگایا جائے گا. قلت ولیما, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی, مطلب ان کا کیوں نہیں حساب ہوگا. قال كانوا لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے اندر کچھ صفات تھیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اقتوا جو ہے وہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی زخمی ہو جاتا تھا تو وہ جیسے سلاخیں گرم کر کے نا اس زخم پہ لگاتے تھے جرمز کو مارنے کے لیے. اس زمانے کا ایک علاج تھا. تو آپ نے فرمایا جو اس سے پرہیز کرے. ولا یسترقون, اور جھاڑ پھونک نہ کروائیں. ولا یتطیرون, اور جو برا شگون مت لیں, یعنی فال وغیرہ نکلوانا, مطلب مختلف طریقے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں, یعنی ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بچتے ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام عکاشہ تھا, تو کہنے لگے اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, آپ اللہ سے دعا کریں میں بھی ان 70,000 میں ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا اللہم اجعل میں, اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ان 70,000 میں شمار کرے. پھر ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا سبقک بہا عکاشہ, مطلب عکاشہ جو ہے وہ سبقت لے گیا. تو مطلب یہ ہے نا کہ اب وہ چین شروع ہو جائے گی نا, پھر ایک تیسرا کھڑا ہو جائے گا, پھر ایک چوتھا کھڑا ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول نے ایک کو تو دعا دے دی, اور اس دعا کی برکت سے وہ ان 70,000 میں شامل ہو گئے. تو یہاں پہ اس حدیث میں جو اصل فوکس کیا گیا وہ توکل کو فوکس کیا گیا ہے. جو لوگ بہت زیادہ اللہ کے اوپر توکل کا مطلب ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا, اس اعتماد کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا تو اب آپ ہی دیکھیں گے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, مطلب وہ مراد نہیں. اللہ کے سپرد کر کے انسان جو ہے وہ اس پہ مطمئن ہو جائے. ایک اور چیز جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے میدان حشر کے حوالے سے, اس کے احوال کے حوالے سے, وہ شفاعت ہے. شفاعت کی مختلف ٹائپس ہیں, ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے, اور صحیح بخاری کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنہ یسمون الجہنمیین, کہ کچھ لوگ آگ سے نکالے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے, اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو لوگ جہنمی کہا کریں گے, مطلب یہ جہنم سے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا وہ ٹیگ ایک طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. تو وہی بات جو ہم نے کی کہ کچھ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ جن کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو جس کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا, جنتوں میں ہوگا, باغات میں ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے, یعنی اہل ایمان میں سے بھی, مسلمانوں میں سے بھی, پھر اپنی صفائی ستھرائی کے بعد پھر جنت میں آئیں گے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے, اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو خود جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے نکالیں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے, کچھ ایسے ہوں گے جو فرشتوں کی سفارش کی وجہ سے, کچھ ایسے ہوں گے جیسے اللہ کے نیک بندوں کی سفارش کی وجہ سے, کچھ شہداء, کچھ حفاظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ نکالے جائیں گے جہنم سے. تو یہ بات بھی بہرحال اہم ہے کہ شفاعت جو ہے نا ہمارے ہاں, جیسے اب لوگ اس کو مطلب
شفاعت اصل میں دو قسم کی ہے، ہم آگے چل کے اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ایک ہے شفاعت کبریٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی سب کے لیے، تو اس کے لیے تو سوال کرنا چاہیے، لیکن جو یہ اسپیسیفک شفاعت ہے اس کے لیے سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پہلے میں جہنم میں جاؤں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے ملے پھر میں جنت میں جاؤں مطلب یہ بات اچھی نہیں ہے نا، درست نہیں ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ میں فیل ہو جاؤں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پاس قرار دیا جاؤں، نہیں یہ اچھا نہیں۔ بس پہلی کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاس ہو جائیں، اللہ کے رسول بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک آخری درجہ ہے، مطلب شفاعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخری شخص جو ہے جہنم سے جو نکالا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ایک حدیث میں فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها، میں جانتا ہوں سب سے آخری جو جہنم سے نکلے گا، ظاہر بات ہے مومن ہوگا، کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہوگا۔ وآخر اہل الجنت دخولا، اور یہ ظاہری بات ہے جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ رجل یخرج من النار کبوا، یہ جہنم سے نکلے گا اور مطلب ایسے جیسے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے گرتا پڑتا ہو۔ تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ مسلمانوں میں جو سب سے گناہ گار ہوگا، ظاہری بات ہے وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، تو یہ سب سے گناہ گار شخص ہوگا۔ فیقول اللہ اذهب فادخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے جا جنت میں داخل ہو جا۔ فیاتیھا، تو وہ آئے گا جنت کے دروازے پہ، فیخیل الیہ انہا ملا، تو اسے یہ خیال گزرے گا کہ شاید جنت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، تو اب وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا، یا اللہ یہ آپ کی جنت تو بھری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اذهب فادخل الجنہ، چلا جا جنت میں داخل ہو جا۔ فیاتیہ، وہ دوبارہ آئے گا، پھر اسے یہی احساس ہوگا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، لوگ گپیں لگا رہے ہیں، مطلب جیسے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ لوگ مسحریوں پہ بیٹھے ہوں گے آپس میں، مطلب کھانے چل رہے ہیں اور آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ فیرجو، وہ دوبارہ لوٹ جائے گا اور پھر آ کے اللہ سے پھر کہے گا یا اللہ آپ کی جنت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو تیسری مرتبہ بھیجیں گے اور تیسری مرتبہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اللہ کے پاس واپس آ جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل اس کو کہیں گے فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، کہ تجھے میں نے دنیا جتنی جنت دی بلکہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس کے اوپر کہے گا فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ، یا اللہ آپ تو بادشاہ ہیں اور آپ تو میرا مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کی داڑھیں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ادنی اہل الجنت منزلہ، یہ وہ شخص ہوگا کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، یعنی جس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ نہیں، وہ شفاعت کبریٰ ہے، وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ تو یہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، وہ آگے حدیث آئے گی تفصیل سے، لمبی چوڑی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو ہے وہ حساب کتاب شروع کیا جائے گا، اور اس قیامت کے دن کی جو سختی ہے وہ کم از کم ختم ہو جائے گی۔ تو اس معنی میں شفاعت کی دعا کی جاتی ہے اور وہ بالکل درست ہے۔ تو وہ شفاعت تو سب کو پہنچنے والی ہے، کافروں کو بھی اور جو بھی آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن جو دوسری شفاعت ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے، ظاہری بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنی احادیث آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ کے رسول جہنم سے نکلوائیں گے۔ وہ بات کوئی بنتی نظر نہیں آتی کہ اس کے لیے انسان دعا کرے۔ وہ آپ دیکھیں نا، جیسے وہ آیا ہے کہ حدیث صحیح بخاری کی کہ ان کو جہنمی کا ٹیگ لگا ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یدخل اہل الجنت الجنہ، اہل جنت جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقوم مؤذن بینہم یا اہل النار لا موت و یا اہل الجنت لا موت، پھر ایک منادی جو ہے پکارے گا، ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ اے جہنم والو اب کوئی موت نہیں ہے، اور اسی طرح جنت والوں کو بھی پکار کے کہے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے، خلود، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اٹرنل لائف ہے۔ تو آخرت کی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے مطلب یہ بات قرآن مجید میں بھی بہت سارے مقامات پہ آئی ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آئی ہے، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک مہڈے کی صورت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اہل جنت کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا، اور اہل جہنم کے لیے وہ حسرت کا دن ہوگا کہ جس دن موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ تو یہ میدان حشر کے حوالے سے، یا حشر میں جو حساب کتاب ہوگا، یا حشر کے جو احوال ہیں، یعنی جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، جو سٹیج ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم ڈسکس کی ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جنت اور جہنم کی صفات جو کہ بیان ہوئی ہیں احادیث کے اندر، اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ چلیں، صدق اللہ العظیم۔